علامہ احسان اسلامک سٹی سینٹر کھڑیا خاص، پروپرائٹر رحمت اللہ شاکر، محمد انس یزدانی، محمد انیس یزدانی، موبائل 0303-419-2521، ایڈریس نزد جوید اسپتال بالمقابل چلڈرن پارک کھڑیا خاص، ضلع قصور۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ کوئی ہو سکتا نہیں آقا کے یاروں کی طرح، ان کے قدموں کے۔ اللہ والو، آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ دوستو احباب کی خدمت میں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں، وفاداروں، آپ کے اصحاب کی شان اور عظمت کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، تقودو کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، زخم کھانا، بھوک اور پیاس برداشت کرنا، جہاد کے لیے ہر وقت ہماتن تیار رہنا، دین کو پیش کرنے میں لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بن جانا، اپنا مال، اپنا متاع، اپنی اولاد، اپنا کنبہ، قبیلہ، برادری، اپنی دوستیاں، سونا چاندی، اپنی زمینیں اور باغات، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو راہ الہی میں قربان کر دینا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ان کی اسی محبت کو دیکھ کر، اسی جذبے کو دیکھ کر، اسی ولولے کو دیکھ کر،
اسی عقیدت و ارادت کو دیکھ کر آسمان کا خالق و مالک ان سے اتنا خوش ہوا، اتنا راضی ہوا کہ اس نے آسمان سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں پر مختلف تمغے سجائے، انہیں گولڈ میڈلز دیے جن کا تذکرہ آسمان کے خالق و مالک نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ آسمان کا خالق و مالک ان کے سینوں پر تمغے سجاتے ہوئے ان کو گولڈ میڈلز دیتے ہوئے آسمان کے خالق و مالک نے نبی کے جانثاروں، پیغمبر کے وفاداروں کے سینے پر سب سے پہلا تمغہ جو سجایا، سب سے پہلا تمغہ جو اصحاب رسول کے سینے پر لگایا، جانتے ہو وہ تمغہ کون سا تمغہ تھا؟ پہلا تمغہ جو صحابہ کے سینے پہ سجایا گیا، قرآن اولئک ھم المؤمنون، آسمان کے خالق و مالک نے سب سے پہلے صحابہ کے سینے پہ جو تمغہ لگایا وہ یہ تھا کہ کائنات والوں دیکھ لو، میں عرش والا اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، صحابہ کے سینے پہ تمغہ لگا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جناب محمد کے سارے صحابہ مومن ہیں۔ یہ پہلا تمغہ ایمان کا کیوں لگایا گیا؟ وہ خالق علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی خبر رکھنے والا ہے، دلوں کے بارے میں معلومات رکھنے والا ہے۔ اسے پتا تھا کہ کچھ ایسے بدبخت بھی آئیں گے جو سب سے پہلے جناب محمد کے صحابہ کے ایمان پہ تنقید کریں گے، ان کے ایمان کے کیڑے نکالیں گے، ان کے ایمان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے۔ پتا ہے آپ کو ایسے ہی ہوا، کائنات کے امام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے۔ ایک
ان کی روایت میں 4 کے باقی سارے مرتد ہو گئے، اللہ یعوذ باللہ کلمے سے پھر گئے. اس لیے دنیا کو اس بات سے آگاہ و آشنا کرنے کے لیے رب کائنات نے امام کائنات کے جانثاروں کے سینے پہ جو پہلا تمغہ لگایا وہ ایمان کا تمغہ لگایا تھا. اولئک هم المؤمنون. اور یہ تمغہ لگا کے ساتھ یہ بھی فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی. میں نے نبی کے جانثاروں کو اس کلمے پہ ایسا پکا کیا ہے، ایسا جمایا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت محمد کے صحابہ کو کلمے سے جدا نہیں کر سکے گی. یقین آئے اٹھاؤ کنز الایمان کو، اٹھاؤ بہقی شریف کو، اٹھاؤ ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ کو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. فاروق اعظم نے ایک لشکر روم کی طرف روانہ کیا. اس لشکر کے اندر حضرت عبداللہ بن حذیفہ موجود ہے، شامل ہے. لشکر کے ساتھ چلتے چلتے ایک جنگل سے گزرتے گزرتے جناب عبداللہ لشکر سے پیچھے رہ گئے. اکیلے ہونے کی وجہ سے، پیچھے رہنے کی وجہ سے عبداللہ کو رومی فوجوں نے گرفتار کر لیا. جناب عبداللہ کو گرفتار کر کے شاہ روم کے دربار میں پہنچایا گیا. بادشاہ نے اس کی جرت کو دیکھا، اس کی بہادری کو دیکھا، اس کی بے باکی کو دیکھا. کیا کہا؟ کہ عبداللہ تو خوبصورت بھی ہے اور بڑا جوان، کڑیل جوان بھی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں میں تمہیں اپنی حکومت میں شامل کرتا ہوں. میں تمہیں اقتدار سونپتا ہوں. تو ایک کام کر، کلمہ چھوڑ دے اور عیسائی ہو جا. کہا بس حکومت دے گا؟ کہا نہیں، عورت بھی دیں گے. جس سے کہے گا تیری شادی بھی کریں گے. کہا بس؟ کہا نہیں، دولت بھی دیں گے، حکومت بھی لے لو، عورت بھی لے لو، دولت بھی لے لو، کلمہ چھوڑ دو. کہا بے وقوف ہو، میں نے کلمہ اپنے آقا و مولا جناب محمد سے پڑھا ہے. میں یہ جہان تو چھوڑ سکتا ہوں، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اچھا پکڑو اس کو سبق سکھاتے ہیں، اس کو سولی پہ لٹکاؤ، اس کو تیر مارو، اس کے دائیں بائیں اس کو لگنے نہ پائے. ڈرانے کے لیے ڈرا کے اس کو کلمے سے ہٹا لیں گے. جب دیکھا کہ تیروں کی بارش میں بھی جناب عبداللہ
کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کہا نیچے اتارو، نیچے اتارا گیا، ایک کڑا آگ پہ رکھو، اس میں تیل ڈالو، جب وہ ابلنے لگے، کھولنے لگے، چند مسلمانوں کو پکڑ کے اس کی نگاہوں کے سامنے اس میں ڈال دو، ڈال دیا گیا۔ کہا عبداللہ یہی تیرا حشر ہوگا۔ کہا کوئی بات نہیں، کر لو جو کرنا چاہتے ہو، کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ جناب عبداللہ کو دو سپاہیوں نے پکڑا، ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہٹ کی طرف لے کے جانے لگے۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ سمجھا ڈر گیا ہے، واپس لاؤ۔ کہا عبداللہ بتاؤ کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا روئے کیوں ہو؟ کہا بے وقوف، رویا تو اس لیے ہوں کہ میری ایک جان ہے، تو ابھی کڑا میں ڈالے گا وہ ختم ہو جائے گی، میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میری 1000 جانیں ہوتی، اور آج میں دنیا کو ثابت کرتا، میں 1000 جانیں تو قربان کر دیتا، لیکن محمد کا عطا کیا ہوا کلمہ کبھی نہ چھوڑتا۔ کیا سبق دیا ہے اصحاب رسول نے؟ ان اصحاب رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس لیے رب کائنات نے سب سے پہلے ان کے سینے پر جو تمغہ سجایا وہ ایمان کا تمغہ، اور ساتھ کیا کہا؟ لوگوں اولئک ہم المؤمنون، میں ان کے سینے پر ایمان کا تمغہ سجا کے تمہیں بتا رہا ہوں، کائنات کے پکے اور سچے اگر کوئی مومن ہے تو وہ محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، آج ان صحاب رسول کے ایمان کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں، ان صحاب رسول کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جن کی عظمت کا عالم یہ ہے، جن کی رفعت کا عالم یہ ہے، جن کی معرفت اور بلندی کا عالم یہ ہے کہ ان کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، ان کی انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، سہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، عدالت کی گواہی، صداقت کی گواہی، اور ان کی عبادت کی گواہی، ریاست کی گواہی، استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی اگر دیتا ہے یا رب کا قرآن دیتا ہے یا محمد کا فرمان دیتا ہے، ان کے ایمان پہ تنقید کی جاتی ہے، ان کے ایمان کے کیڑے نکالے جاتے ہیں، اور جن کے بارے میں رحمت کائنات اپنی زبان اقدس سے فرما رہا ہے۔ عرفات کا میدان ہے، امام منصری کی ترغیب و ترہیب ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اللہ کی معیت میں حج ادا کرنے کے لیے مناسک حج ادا کرتے کرتے میدان عرفات میں پہنچے، میدان عرفات میں کھڑے ہیں، کائنات کا امام اپنی سواری پہ سوار ہے،
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کی تیاری شروع کر رہے ہیں. غروب آفتاب کا وقت قریب ہے. کائنات کا امام آواز لگاتا ہے میرا بلال کہاں ہے؟ آقا میں حاضر ہوں. فرمایا بلال لوگوں سے کہو خاموش ہو جائیں، میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. کائنات کے امام جی کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ان کو کہو خاموش ہو جاؤ. بلال اٹھے. بلال کی آواز میدان عرفات میں گونجی. انصتو انصتو انصتو، اور لوگوں خاموش ہو جاؤ. کائنات کا امام تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. رسول ہاشمی تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے. صحابہ کے کانوں سے آواز ٹکرائی. کائنات کا امام ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے. خدا کی قسم یوں محسوس ہو رہا تھا. بلال کہتے ہیں جیسے صحابہ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. اس طرح آتن گوش ہوئے. کائنات کا امام بولا. کائنات کے امام نے کہا او میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ. محبوب جی کیا ہوا ہے؟ فرمایا خوش ہو جاؤ، ابھی ابھی آسمان سے جبریل آیا ہے، رب کا پیغام لایا ہے. محبوب کیا پیغام لایا ہے؟ اب محبوب کا پیغام سنو اور پھر دیکھو ان صحابہ پہ تنقید کرتے ہو. رات کے امام نے کہا ان اللہ غفر لأہل عرفات، اور نبی کی معیت میں حج ادا کرنے کے لیے آنے والوں 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ میدان عرفات میں موجود. کائنات کے امام نے کہا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، آسمان والے کا پیغام آیا ہے. اس نے اعلان کر کے کہا محبوب اپنے صحابہ کو پیغام دے دو، بشارت دے دو. میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں نے محمد کے سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفر لأہل عرفات، میں نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے. ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو. یہیں پہ بات بس نہیں. کائنات کے امام کی سواری کی نکیل پکڑے ہوئے فاروق اعظم کھڑے ہیں. سیدنا جناب فاروق اعظم نے کائنات کے امام کی سواری کی نکیل پکڑ کے فرمایا آقا ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ ہائے فاروق تیری عظمت کو سلام، فاروق تیری رفعت کو سلام، تیری معرفت بلندی کو سلام. کیا کہا فاروق نے؟ آقا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بشارت اہل عرفات کو ابھی ابھی آپ نے سنائی ہے، یہ بشارت صرف انہی کے لیے ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے؟ ذرا دیکھو صحابہ کے دل میں بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی الفت ہے، کتنی چاہت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات سے سوال کر رہے. کون فاروق؟ جانتے ہو کون فاروق؟ جس کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر.
اور لوگوں میرے فاروق کی جرأت کا عالم یہ ہے، میرے فاروق کی بہادری کا عالم یہ ہے، میرے فاروق کی دلیری کا عالم یہ ہے کہ میرا فاروق وہ ہے جس سے انسان تو انسان رہے، شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان بھی خوف کھاتا ہے۔ وہ فاروق میرے اور آپ کے بارے میں سوال کر رہا ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے سوال کر رہا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج صدیق و فاروق پہ سب سے زیادہ تان کی جاتی ہے، آج صدیق و فاروق کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ فاروق کون ہے؟ فاروق وہ ہے جس کو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنت کا ٹکٹ عطا کیا۔ صرف جنت کا ٹکٹ نہیں، نبی نے تو کہا تھا صدیق بھی جنتی، فاروق بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ و زبیر بھی جنتی، سعد و سعید بھی جنتی، عبد الرحمن ابن عوف بھی جنتی۔ لیکن ایک بات تمہیں بتاؤں کھڑیاں والوں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ لکھ لو، ابو بکر کی حد سے لے کے علی کی یہاں تک پیغمبر کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن سنو عمر کے جنتی ہونے میں فرق ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، عمر وہ جنتی ہے جس کا جنت میں محال نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، وہ جنتی ہے۔ وہ جنتی سوال کرتا ہے، محبوب جی یہ بشارت ان اہل عرفات کے لیے ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، محبوب بولے ھذا لکم ولمن آتی من بعدکم الی یوم القیامہ۔ ابو بکر، اے عمر، یہ صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف تمہارے لیے نہیں، قیامت کی دیواروں تک جتنے مواحد آئیں گے کھڑیاں سے چل کے میدان عرفات میں پہنچیں گے، گناہوں کی گٹھلیاں لے کے آئیں گے، گناہوں کے انبار لے کے آئیں گے۔ جب میدان عرفات سے ہو کے واپس جائیں گے، اللہ ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ یہ بشارت سب کے لیے ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے پہلا تمغہ ان کے سینے پہ لگایا، کون سا؟ اولئک هم المؤمنون، یہ مومن ہے، ایماندار ہے۔ ساتھ کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو پھر رب نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ پھر بھی یقین نہ آئے، پھر کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر بھی یقین نہ آئے، پھر کہا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اور جن کے ایمان کی گواہی آسمان والا دے رہا ہے تو ان کے ایمان کے کیڑے نکال رہا ہے۔ یہ سارے صحابہ بڑی عظمت کے مالک ہیں۔ دوسرا تمغہ سجایا ان کے سینے پر، اولئک هم الصادقون۔ صرف مومن نہیں، دوسرا تمغہ لگایا، اولئک هم الصادقون۔ ساری کائنات کو بتاؤ، ساری کائنات کو سناؤ، ساری کائنات تک پہنچاؤ، میں رب گارنٹی دے کے
نبی کے سارے صحابہ ہیں سچے کہ نہیں؟ ان کی صداقت میں کوئی شک ہے؟ ان کی سچائی میں کوئی شک ہے؟ اولئک ایسے سچے، ایسے سچے. پڑھو سد الغابہ کو، پڑھو تمہیں پتا چلے محمد کے صحابہ کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حجاج ابن یوسف کا دور ہے، مسلمانوں کا ظالم بادشاہ منبر پہ کھڑا ہے، خطبہ دے رہا ہے، واز کر رہا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے. مسلمانوں کا حکمران جمعہ پڑھا رہا ہے. آج مسلمانوں کے حکمرانوں کی کیفیت کیا ہے؟ جمعہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، آج مسلمانوں کے حکمرانوں کو قل ہو اللہ بھی نہیں آتی. آج قل ہو اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے. منبر پہ کھڑا ہے، مجمع میں جناب محمد کا صحابی موجود ہے. جمعے کا خطبہ اتنا لمبا کیا کہ نماز کا وقت نکلے جا رہا تھا. صحابی رسول کھڑا ہوا، اور سنو صحابی رسول کون ہے؟ صحابی رسول کھڑا ہوا، ٹوکنے لگا، لوگوں نے پکڑ لیا، کپڑے کھینچنے شروع کر دیے. بولنا نہ، پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، گرفتار کر لیے جاؤ گے، قید بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. ہائے 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 ہائے. ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر محمد کا دیوانہ کھڑا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا حجاج خطبہ بند کرو، نماز کا اہتمام کرو. غصے سے لال پیلا ہو گیا. اس نے پکڑ لیا، گرفتار کر لو اس کو، پکڑ لو اس کو. پکڑ لیا گیا، جیل کی کال کوٹری میں پہنچا دیا گیا. گھر والوں کو پتا چلا، بھاگے آئے. حجاج نے ہمارے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے. چھڑانے کے لیے کئی قسم کے پروگرام بنانے لگے، منصوبے بنانے. ایک نے کہا چلو چل کے حجاج سے کہتے ہیں ہمارا بیٹا دیوانہ ہے، مجنون ہے، دیوانگی میں بات کر گیا ہے، چھوڑ دو. آئے اس سے بات کی. اس نے کہا اچھا تم کہتے ہو دیوانہ ہے، جاؤ اس کو جا کے کہو، وہ کہہ دے میں دیوانہ ہوں، چھوڑ دوں گا. بھاگے ہوئے چلے آئے. بیٹا تیری رہائی کے لیے آئے تھے، منصوبہ بنا کے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، چلو ہمارے ساتھ چل کے حجاج کے سامنے کہہ دو میں دیوانہ ہوں. اپنے عزیزوں سے کہنے لگے بتاؤ میں دیوانہ ہوں. کہا نہیں تو دیوانہ تو نہیں ہے. کہا اچھا میں دیوانہ نہیں ہوں، پھر میں کیوں کہوں دیوانہ؟ کہا جان بچانی ہے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا جان بچانی بھی تو فرض ہے نا. اس نے کہا تم میرے خیر خواہ ہو، میرے ہمدرد ہو. کہا تیرے ہمدرد ہیں تو تیرے پیچھے آئے نا. کہا کیسے ہمدرد ہو؟ حجاج کی عدالت سے چھڑوانا چاہتے ہو، رب کی عدالت میں پکڑوانا چاہتے ہو؟ اور جھوٹ بولنے سے اگر حجاج کی عدالت سے چھوٹ گیا اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے رب کی عدالت میں پکڑا گیا، اس کی عدالت سے تو چھوٹ جاؤں گا. ان بطش ربک لشدید. اس کی گرفت سے کون چھڑوائے گا؟ جاؤ مر جانا گوارا ہے، جھوٹ بولنا گوارا، جھوٹ بولنا گوارا نہیں. انہوں نے کہا ایک جملہ بولنا ہے جان چھوٹ جائے گی. کیوں نہیں بولتا؟ اور مسلمانوں ذرا دل کے دروازے کھولو. قرآن نے ایسے ہی نہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس طرح کے مومن بن جاؤ جس طرح کے مومن محمد کے صحابہ تھے. صحابہ کو معیار بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا. پتہ ہے کیا کہا تھا؟
صحابی رسول ہے. اس نے کہا مجھے کہتے ہو میں جھوٹ کیوں نہیں بولتا؟ سچی بات یہ ہے جس زبان سے محمد کا کلمہ پڑا ہے اس زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے. مجھے تجھے نمازیں پڑھ کے جھوٹ بولتے ہوئے حیا نہیں آتی. حاجی کہلاتا ہے، نمازی کہلاتا ہے، مولوی کہلاتا ہے، خطیب الحدیث کہلاتا ہے، حسیب الربیب کہلاتا ہے. جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. اور ان کو دیکھو اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے جس زبان سے کلمہ پڑھا ہے اس زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے کیسے مومن تھے. جب انہوں نے دیکھا نا نہیں مانتا، انہوں نے جا کے حجاج سے کہا ہائے ہائے ہائے. حجاج نے دیکھا، اس نے بلایا، انہوں نے کہا جاؤ تم جھوٹ بول کے اس کو چھڑوانا چاہتے تھے، میں نے آج اس کو سچ کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے. قرآن نے ایسے نہیں کہا، ان کے سینے پہ ایسے ہی تمغہ نہیں لگایا. اولئک هم الصادقون. محمد کے صحابہ سارے صادق ہیں، سچے ہیں، صدیق ہیں. یارو سارے صحابہ تو صحابہ رہے. صحابہ کا مقام بڑا، مرتبہ بڑا، شان بڑی، فضیلت بڑی، عزت بڑی، عظمت بڑی، رفعت بڑی، معرفت بڑی، بلندی بڑی. لیکن سنو اللہ کی قسم یہ سارے صحابہ صدیقین ہیں، لیکن ان میں ابو بکر کا مقام تو سب سے اعلیٰ بلند و بالا ہے. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ایک لفظی بھولتا ہے، کہتا ہے کہ صدیق نعوذ باللہ کافر ہے. کیا کیا ہے میں نے اور تو نے؟ کیا استغفر اللہ سے کام چل جائے گا؟ کیا استغفر اللہ کہنے سے بات بن جائے گی؟ نہیں. لوگوں دنیا کو بتانا، انسانوں کو سنانا کہ اہل حدیث اہل سنت جب تک زندہ ہے پاکستان کے گلی گلیوں میں نعرہ لگے گا تو صدیق کی صداقت کا لگے گا، فاروق کی عدالت کا لگے گا، عثمان کی سخاوت کا لگے گا، علی کی شجاعت کا لگے گا، صحابہ کی عظمت کا لگے گا. ہم صدیق کی عظمت کا جھنڈا لہراتے رہیں گے، صدیق کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے. کیا تیار ہیں آپ؟ کیا جذبہ تمہارا موجود ہے؟ کیا صدیق سے محبت زندہ ہے؟ لوگوں سن لو، تمہیں کیا پتا ہے صدیق کون ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم پھول تو سارے ہی خوش نما ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے. دھاتیں تو ساری ہی کام کی ہوتی ہے، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے. موتی تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے. یارو دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کی بات ہی کچھ اور ہے. راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے. اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں، مگر تہجد کے وقت کی بات ہی کچھ اور ہے. اور مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہوتے ہیں، مگر رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے. پانی تو سارے ہی پینے کے لیے ہوتے ہیں، مگر آب و زمزم کی بات ہی کچھ اور ہے. اور لوگوں شہر تو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے. آسمانی کتابیں ساری کی ساری واجب الاحترام ہے، مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے. انبیاء سارے کے سارے اللہ کے قاسم اور نمائندے
مگر محمد کی باتیں کچھ اور ہیں، دنیا کو پتا نبی کے سارے صحابہ آسمان و رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، مگر ان سارے ستارے میں جناب صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے، صدیق کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ ہائے ابو بکر تیری عظمت کو سلام، تیرے بارے میں نبی نے کہا تھا، تیرا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا، اٹھا المستدرک حاکم کو، نبی نے کہا تھا قال ابو بکر عتیق اللہ من النار، دنیا کو بتاؤ جا کے، دنیا کو سناؤ جا کے، دنیا کو سمجھاؤ جا کے، میرا ابو بکر وہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ کون ہے؟ اس صدیق کو گالی دیتا ہے۔ آسمان کے خالق و مالک نے صحابہ کے سینے پر دوسرا تمغہ سجایا، اولئک هم الصادقون، تیسرا تمغہ سجایا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون۔ ذرا دیکھو، میں نے تو دیکھا شرفا جو ہیں وہ کامیابی کی تلاش میں ہیں، فضلاء جو ہیں وہ کامیابی کی تلاش میں ہیں، عمراء جو ہیں وہ کامیابی کی تلاش میں ہیں، زعماء جو ہیں وہ کامیابی کی تلاش میں ہیں، ارے امام جو ہے وہ کامیابی کی تلاش میں ہے، پیر جو ہے وہ کامیابی کی تلاش میں ہے، مولوی جو ہے وہ کامیابی کی تلاش میں ہے، ذاکر جو ہے وہ کامیابی کی تلاش میں ہے، خطیب جو ہے وہ کامیابی کی تلاش میں ہے، ادیب جو ہے وہ کامیابی کی تلاش میں ہے، حسیب جو ہے وہ کامیابی کی تلاش میں ہے، لبیب جو ہے وہ کامیابی کی تلاش میں ہے۔ ہر صحابہ تمہاری عظمت میں قربان جاؤ، اور کامیابی محمد کے صحابہ کی تلاش میں ہے۔ اولئک هم المفلحون، اور میرے محبوب محمد کے صحابہ کامیاب ہیں، کامران ہیں، فوز و فلاح کے مالک ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ ان صحابہ کو گالی دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جن صحابہ کی عزت و عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کائنات کا امام کہہ رہا ہے، اٹھاؤ سنن ابن ماجہ کو، سنن ابن ماجہ کے اندر کائنات کے امام کا فرمان، کائنات کا امام دنیا کو بتا رہا ہے، لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجهه خیر من عمل احدکم عمره ولو عمر عمر نوح۔ کائنات کا امام کہتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے یار کون ہے، جانثار کون ہے، وفادار کون ہے، حکمرانوں ان کی زبانوں کو لگام ڈالو، حکمرانوں ان لفظیوں کی زبانوں کو بند کرنا، رب سے جلال کی قسم ہے اگر ان کی زبانیں صحابہ کی تنقید کرنے پر مجبور ہیں، ان کی زبانیں صحابہ کے اپنی عزت کو اچھالنے پر مجبور ہیں، سنت کی زبانوں صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے پہ مجبور ہے۔ بیان کرو گے، گلی گلی کرو گے، کوچے کوچے کرو گے، نگر نگر بستی بستی کرو گے۔ کائنات کا امام کہتا ہے تمہیں پتا ہے کون ہے صحابہ؟ محبوب جی بتاؤ کون ہے؟ امام کائنات بولے، رسول ہاشمی بولے، رحمت کائنات بولے، فرمایا میرا صحابی، میرا ساتھی وہ جو میدان جنگ میں میرے ساتھ ہے، اور میدان جنگ میں موجود ہونے کی وجہ سے وہاں سے اڑنے والا گرد و غبار اڑ اڑ کے میرے صحابی کے چہرے پہ پڑ رہا ہے، وہ مٹی جو میدان جنگ میں محمد کے صحابہ کے چہرے پہ پڑ رہی ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میرے صحابی کے چہرے پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، ذرا دل کے دروازے کھولو،
صحابہ کی نمازوں کی باتیں نہیں ہو رہی، روزوں کی باتیں نہیں ہو رہی، حج اور صدقات و خیرات کی بات نہیں ہو رہی، ان کی شہادت کی بات نہیں ہو رہی۔ آمینہ کا لال کہتا ہے اور میرے صحابہ کے چہرے پر پڑنے والی مٹی 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 کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کے چہرے پر پڑنے والی مٹی ایک جانب اور صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے والوں تمہاری زندگی بھر کے اعمال ایک جانب، تمہاری نمازیں ایک جانب، تمہارے روزے ایک جانب، تمہارے صدقات و خیرات ایک جانب، تمہارے جہاد ایک جانب، تمہاری قربانیاں ایک جانب، محمد کے صحابہ کے چہرے پر پڑنے والی مٹی ایک جانب۔ فرمایا میرے صحابہ کے چہرے پر پڑنے والی مٹی کا مقابلہ بھی تمہاری زندگی بھر کے اعمال نہیں کر سکتے۔ تمہیں پتا ہے کہ صحابہ کون ہے؟ اور پھر یہیں پہ بات بس نہیں کی، کائنات کے امام نے کیا کہا، رحمت کائنات نے کیا کہا، رسول ہاشمی نے کیا کہا؟ کائنات کے امام نے کہا وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ۔ اور تمہاری عمر ہی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لو گے؟ تمہاری عمر ہی کتنی؟ جاؤ وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، اور تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر بھی مل جائے، جناب نوح جتنی لمبی عمر بھی مل جائے، اور اتنی لمبی عمر پا کے تم اعمال کے ڈھیر لگا دو، پھر بھی تم اتنے اعمال کر کے بھی محمد کے صحابہ کے چہرے پر پڑنے والی مٹی کا مقابلہ۔ نبی کے دیوانے اور پروانے کون ہیں؟ نبی کے شرائی کون ہیں؟ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ان صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا، کبھی صدیق و فاروق کو، کبھی عثمان کو، کبھی معاویہ کو، کبھی ابو سفیان کو، کبھی کسی کو، کبھی عائشہ کو، کبھی حفصہ کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ اہل حدیثو کب تلک سوئے رہو گے؟ تمہیں اپنے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ کرو گے؟ ان کا کردار کیا تھا؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ میرے مرشد و مخدوم کے کردار سے واقف نہیں ہو؟ اور انہوں نے کٹ جانا تو گوارا کر لیا، مٹ جانا تو گوارا کر لیا، مر جانا تو گوارا کر لیا، اپنی زندگی میں صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا؟ کیا میں اور آپ گوارا کر لیں گے؟ کیا میں اور آپ برداشت کر لیں گے؟ دنیا کو بتا دو احسان الہی ظہیر کے یہ روحانی فرزند اپنے مرشد و مخدوم کی طرح کٹ جانا گوارا کر لیں گے، صحابہ کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ صحابہ کون ہیں؟ اولئک ھم المفلحون۔ تیسرا ان کے سینے پہ جو تمغہ سجایا، چوتھا تمغہ اولئک ھم المتقون، پانچواں تمغہ اولئک ھم المہتدون، اور دنیا جہان کے بسنے والوں، چھٹا ساتواں اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الفائزون۔ سارے امتحانوں میں 100/100 نمبر لینے کے بعد صحابہ نے جب کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر لی، کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کہ یہ صحابہ ایمان میں بھی، یہ صحابہ ہدایت میں بھی، یہ صحابہ صداقت میں بھی، یہ صحابہ راشدون ہونے میں، فائزون ہونے میں، محتدون ہونے میں بھی 100/100 نمبر کے حامل ہیں۔ ان کی
بات ہے، آج وہ بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے۔ حکمرانوں، ہم امن کے دائی ہیں، لیکن اگر کوئی صحابہ کی عظمت کا انکار کرے گا، ہم امن و امان کو پیچھے چھوڑ کر محمد کے صحابہ کی عزت کی دفاع کے لیے میدان میں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ ہائے ہائے، آسمان والا جسے کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جن کو کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے ساتھ تو گلی کوچے بازار میں اظہار کر رہا ہے میں ناراض ہوں، میں ناراض ہوں ان سے، میں ناراض ہوں۔ تو ناراض ہوتا ہے تو ہو جا، تیرے ناراض ہونے کا کیا ہے؟ اللہ آسمان سے اعلان کر کے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور محبوب دنیا کو بتا دو ساری دنیا محمد کے صحابہ سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں، رب راضی ہو گیا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، جن سے رب راضی ہے، جن کو اللہ نے اتنے تمغوں سے نوازا ہے، کیا میں اور آپ ان کی عزت کے دفاع کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ آدھے بولیں آدھے، اور سارے بول کے بتاؤ میدان میں آنے کے لیے تیار ہو، صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرانے کے لیے تیار ہو، صحابہ کے دشمنوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے، صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ صحابہ کے ترانے گاؤ گے؟ میں پھر تمہارا امتحان لیتا ہوں، تم کتنا پیار کرتے ہو صحابہ سے۔ میں جملہ بولوں گا، آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے صحابہ، اور پورے ولولے سے ہونا چاہیے، پورے جذبے سے ہونا چاہیے، تاکہ دشمنان صحابہ کو پتہ چل جائے صحابہ سے محبت کرنے والے اس ملک میں زندہ ہیں، اور زندہ ہو۔ میں پھر کہتا ہوں ہمارا پیار یاد نہیں ہے نا، اسی لیے تو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر تمہیں یاد ہوتا تم کبھی یہ نہ کہتے، تمہیں یہ کبھی دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ یارو جاگ کے ہوش سے جوش سے دنیا کو بتاؤ، باہر والوں تم بھی بتاؤ، اندر والوں تم بھی بتاؤ، تاکہ دنیا کو صحابہ کے دیوانوں کا پتہ چلے، صحابہ کے پروانوں کا پتہ چلے، صحابہ کے شدائیوں کا پتہ چلے، ہدایوں کا پتہ چلے۔ ہمارا پیار یوں نہیں بول کے بتاؤ، میں تمہاری آواز اسلام آباد تک پہنچانا چاہتا ہوں، اسلام آباد سے ایران کی سرزمین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارا پیار اور ہماری محبت، ہماری الفت، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری لگن، ہماری طلب، ہماری چاہت، ہماری زندگی، ہماری آن، ہماری شان ندائے مصطفیٰ اور التجائے مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، اوے عطائے خدا، اوے وفادار نبی کے وفادار، اور نبی کے جانثار، اور نبی کے دیوانے، اور نبی کے پروانے، اور نبی کے شدائی، اور نبی کے فدائی۔ اے مجھے کہنے دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، نبی کے بازار کے ساتھی، اور نبی کے گھر کے ساتھی، نبی کے مکان کے ساتھی، نبی کی دکان کے ساتھی، نبی کے سفر کے ساتھی، نبی کے حضر کے ساتھی، نبی کے ایوانوں کے ساتھی، نبی کے میدانوں کے ساتھی۔ مجھے کہنے دو احد کے ساتھی، مجھے کہنے دو نبی کے بدر کے ساتھی، نبی کے قبر کے ساتھی، مجھے کہنے دو آقا کے یار، صحابہ ولیوں کے سردار، صحابہ آئے ہم سب کے غمخوار، صحابہ شاہوں کے سلطان، صحابہ محبوب کے شاہکار، صحابہ دنیا کو بتاؤ جا کے، دنیا کو سناؤ وارث قرآن،
صحابہ رحمت کی کان، صحابہ دین کے پاسبان، صحابہ نبی کے دربان، صحابہ آقا پہ قربان، صحابہ کھڈیاں والوں دنیا کو بتاؤ ہم سب کی جند جان محمد کے صحابہ، بتاؤ گے لوگوں کو؟ صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاؤ گے؟ عمر کی عدالت کے نکارے کھڑکاؤ گے؟ حکمرانوں دیکھ لو، صدیق و فاروق کے دیوانے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، صدیق و فاروق کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت۔ پھر میں کہہ دوں صدیق کی توہین کرنے والوں سے کہ تیرے کہنے نال کچھ بھی نہیں ہونا، اور صدیق کا گالی دینے والے تیرے کہنے نال کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایتھے بھی رونا تو اوتھے بھی رونا، کہو انشاءاللہ، ڈر کے کیوں کہتے ہو انشاءاللہ؟ تیرے کہنے نال کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایتھے بھی رونا تو اوتھے بھی رونا۔ اہل حدیث کا مسلک سن لے، تیرے جے مسلمان ہمیں تانا دیتے ہو، یہ بھی تو مسلمان ہے، سنو میرے مسلک کی للکار، سنو پکار، سنو صدا، سنو آوازہ، سنو نکارہ، سنو۔ میں کہتا ہوں تیرے جے مسلمان لکھاں ہزارہ، میں محمد دے صحابہ دے پیران دی جتی دوارا، بارو گے؟ بارو گے؟ میں کہتا ہوں جی اونا دے سینے وچ ایمان کوئی نہیں، جی اونا دے سینے وچ ایمان کوئی نہیں، خدا دی قسم پھر دنیا دے مسلمان کوئی نہیں۔ یہ پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے؟ یہ آواز گھر گھر لگاؤ گے؟ یہ صدا گھر گھر پہنچاؤ گے؟ انشاءاللہ ہم صحابہ کی عظمت کا پیغام پہنچاتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے اور پہنچا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی کوئی طاقت صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے سے ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ آؤ آج اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ روافض کے مقابلے میں ایک سب میں کھڑے ہو جاؤ، یک جان ہو جاؤ، یک جماعت ہو جاؤ، یک جان ہو جاؤ۔ دنیا کو بتا دو ہماری لڑائیاں آپس کی ہو سکتی ہیں لیکن صدیق کی صداقت کے لیے ہم ایک ہیں۔ سارے کہو انشاءاللہ، صدیق کی صداقت کے لیے ہم، فاروق کی عدالت کے لیے ہم، عثمان کی سخاوت کے لیے ہم، علی کی شجاعت کے لیے ہم۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا